الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف اصحابی رحمت لامتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی گرامی قدر سامعین کرام، حضرات علماء کرام، آج کی یہ محفل، آج کا یہ عنوان اتحاد حسن و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار، جو کہ بندھن شادی ہال کے اندر منعقد ہو رہا ہے، اور اتفاق سے ہم بھی حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بندھن پر دلائل دے رہے ہیں۔ اور یہ دلائل دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب کوئی اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور باطل اپنی محنت شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا وقت زمانہ دیکھتا ہے کہ جھوٹ کو سچ سمجھا جاتا ہے اور سچ سمجھانا دشوار ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمام صحابہ کرام کے اقوال پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی جو اقوال ہیں وہ تابعین پر فوقیت رکھتے ہیں، تابعین کے اقوال تبع تابعین پر فوقیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ اختلاف اصحابی رحمت لامتی، میرے صحابہ کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ عام طور پہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اختلاف امت یا اختلاف امتی رحمہ، یہ روایت من گھڑت ہے۔ محققین نے اس روایت کے موضوع ہونے کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ حقیقت میں جو روایت ہے وہ اللہ کے رسول نے جو فرمائی، ترمذی میں موجود ہے کہ اختلاف اصحابی رحمت لامتی، یعنی میرے صحابہ کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ دیکھیں، دو لوگ آپس میں اگر کسی بات میں تنازع کر رہے ہوں تو اس کو عام طور پہ جھگڑا کہتے ہیں، اگر وہ دو لوگ نبی کے صحابہ ہوں تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اگر دو اختلاف کرنے والے حضور کے صحابہ ہوں تو وہ جھگڑا نہیں بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رحمت ہے۔ اب یہ رحمت کیسے ہے؟ دو بہت اہم ترین واقعات ہیں جن کی طرف اگر آپ توجہ دیں گے اور جن کو بیان کر کے عام طور پر اختلاف کو بھڑکایا جاتا ہے، اور اختلاف کے اس بھڑکانے میں ہر دو فریقین کے درمیان نفرت کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ میں انہی دو چیزوں میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان دونوں واقعات کا رحمت ہونا جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جنگ جمل کو آپ دیکھ لیں۔ جنگ جمل سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے جنگ جمل اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر جو ہے تشریف لائیں۔ یہ جنگ حقیقت میں جنگ تو نہیں تھی، اس مقام پر جو بلایا گیا تھا صلح کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن وہ قاتلین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ صلح ہو گئی اور یہ آپس میں ایک ہو گئے تو جن کی جگہ نہیں بننی وہ تو ہم لوگ ہیں۔
کچھ بھی کر کے ہم نے اس صلح کو نہیں ہونے دینا ہے، اور ان کے اس اختلاف کو جو ہم نے پیدا کیا ہے کسی بھی صورت میں بھڑکانا ہے اور آپس میں دوبارہ دست و گریباں کرنا ہے۔ ہر دو فریق صلح کے لیے وہاں آئے تھے، لیکن جب رات کی تاریکی پڑی تو دونوں اطراف سے ایک ہی گروہ جا کر ایک دوسرے پر تیر اندازی کرنے لگا، جس سے وہاں لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید لشکر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے غداری ہوئی، اور ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید یہ دھوکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے ہوا، حالانکہ دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تیسرا گروہ، سبائی گروہ جو وہاں موجود تھا، جس نے دونوں اطراف سے یہ تیر چلوائے اور اس جنگ کو بھڑکا دیا۔ بھڑکانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی تلوار سونت لی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی طرف سے بھی لوگ میدان میں آ گئے، یہ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح قرار پا گئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا لشکر شکست خوردہ ہو گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جب کبھی دو گروہ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، ان کی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو ان دو گروہوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ دو گروہ کون سے ہیں۔ ایک گروہ اگر اہل اسلام کا ہو اور ایک اہل کفر کا ہو تو اس جنگ کو جہاد کہتے ہیں، حدیث میں اس جنگ کو جہاد کہا گیا ہے۔ لیکن اگر دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں تو کتنی احادیث کی کتابیں ہیں، وہاں ان سب کو ذکر کیا، لیکن لفظ جو استعمال کیا وہ جہاد نہیں، فتنہ استعمال کیا۔ یعنی دونوں طرف سے مسلمان ہیں تو ان کے اندر جو جنگ ہوئی ہے یہ جنگ جہاد نہیں بلکہ فتنہ ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہے۔ لیکن جب جو جنگ مسلمان کفر سے لڑتا ہے، وہاں فاتح ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ مال غنیمت جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد قیدیوں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جنگ کے اندر آپ نے فتح پائی تو اس وقت آپ کے سپہ سالار نے ایک نعرہ لگایا اور اس نے کہا مال غنیمت جمع کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے کہا صبر کرو، اور آپ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم مال غنیمت جمع کرو گے تو تمہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ حضرت وہ کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہ جو قیدی ہیں ان کو غلام بنایا جائے گا، اور میں اس بے غیرت کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو امت کی ماں کو قیدیہ بنائے گا۔ وہ کون بے غیرت ہے جو ہماری ماں کو قیدی بنائے گا؟ سب سہم گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اختلاف اصحابی رحمت لامتی، صحابہ کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ میرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس سوال کا جواب کوئی بتا دے کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ جائیں، ایک فاتح قرار پا جائے، ایک شکست کھا جائے، اس صورت میں جو شکست خوردہ گروہ ہے اس کا مال غنیمت بنے گا یا نہیں؟ وہ قیدی غلام بنائے جائیں گے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ امت کو یہ مسئلہ ملا کہاں سے ہے؟ اس جنگ سے ملا ہے، جنگ جمل سے۔ جنگ جمل ہوئی تو امت کے لیے یہ ان کا اختلاف رحمت یوں بنا کہ آج تک جو مسئلہ امت کو پتہ نہیں تھا، امت کے علم میں نہیں تھا، امت کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، وہ دلیل اس طور پہ سامنے آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی مال غنیمت نہیں ہے، سارا مال مقتولین کو واپس کیا جائے، جتنے بھی قیدی ہیں سب کو آزاد کیا جائے۔ یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر یہ فیصلہ امت کو ملا ہے تو دو اصحاب کی جماعت کے اختلاف کی وجہ سے امت کے لیے رحمت بن کے یوں آیا کہ آج امت یہ مسئلہ جانتی ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جائے تو فاتح گروہ دوسرے مسلمان گروہ کے مال کو مال غنیمت نہیں بنائے گا اور ان کے قیدیوں کو غلام نہیں بنائے گا۔ یہ یہاں سے پتہ چلا۔ دوسری جنگ جنگ صفین ہے
جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، وہاں رحمت کا عنوان، رحمت کا پہلو کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے رحمت فرمایا، تو اس جنگ میں وہ رحمت امت کے لیے کیسے ظاہر ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی فیصلہ کیا۔ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور اس نے آ کر کہا، امیر المومنین، معاویہ کے لشکر سے بھی لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے لشکر کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم دونوں گروہوں میں جنت کون جائے گا؟ معاویہ کے گروہ کے جو مقتولین ہیں وہ جنت جائیں گے یا آپ کے مقتولین جو ہیں وہ جنت جائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس اختلاف کے بیچ سے جو چیز نکالی ہے اور امت کو دی ہے، اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اختلاف و اصحابی رحمت لامتی، کہ میرے صحابہ کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ جب دو مسلمان گروہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، جنگ کریں گے، تو لازمی بات ہے دونوں اطراف سے مقتولین ہوں گے، دونوں طرف سے لوگ مارے جائیں گے۔ ان مرنے والوں کا حکم کیا ہے؟ یہ جائیں گے کہاں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں فتویٰ دے کے فرمایا، آپ نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، معاویہ کے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے، علی کے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ حضرت علی کے فتوے کے بعد امت کو کیا ضرورت بنی تھی قاضی بننے کی اور فتوے نکالنے کی اور یہ دیکھنے کی کہ کون حق پر ہے کون نہ حق ہے۔ ادھر اس دنیا میں مرنے کے بعد دونوں نے ایک ہی ٹھکانہ ہے، یا جنت یا جہنم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے جب حضرت علی حق پر بھی ہیں، حق علی کے ساتھ بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کے فتوے کو تو نہیں مانا جا رہا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے؟ پھر جو فتویٰ حضرت علی المرتضیٰ نے دیا، نہ صرف وہاں دیا، اس نہج البلاغہ کو دیکھ لو، جس نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک اس مسئلے کو واضح کیا کہ کوئی خلافت کا اختلاف نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی امارت اور خلافت سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف جس عنوان پر ہوا ہے وہ عنوان بھی حضرت مولانا اسماعیل یوسف صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، وہی عنوان ہے جس پر اختلاف کیا ہے، اور وہ اختلاف کرنا ان کو شریعت نے حق دیا تھا، لیکن باوجود اس کے یہ اجتہادی خطا تھی۔ اجتہادی خطا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک ثواب تو ملتا ہے، لیکن ایک سوال رہ جاتا ہے۔ لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک مسئلہ ہے، ایک فریق اس کو کر رہا ہے، دوسرا اس سے روک رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے، یہ دونوں حق پر کیسے ہیں؟ ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، دونوں حق پر ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں ان کو آسان سی مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک شخص اندھیرے کے اندر بیٹھا ہے، چار ائمہ کے بارے میں کسی نے پوچھا نا کہ آپ کہتے ہیں چاروں حق پر ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ چاروں حق پر ہیں؟ ایک کہتا ہے یہ مسئلہ وضو سے پہلے نیت کا کرنا یہ ضروری ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیت کا کرنا ضروری ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا، ایک کہتے ہیں کہ نہیں وضو کر لے نیت نہ بھی ہو تو وضو ہو جائے گا۔ آپ سے ہم پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی حق پر ہے یہ بھی حق پر ہے، وہ کہتے ہیں وضو ہوگا نہیں، یہ کہتے ہیں ہو جائے گا، پھر یہ بھی حق پر یہ بھی حق پر، یہ حق پر کیسے ہیں؟ مسئلہ اجتہادی ہے اور فروعی ہے، اور فروعی اختلاف تین وجہ سے ہوتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن مختصراً بتا رہا ہوں کہ مجتہد جو خطا پر ہو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ ایک شخص ایک ایسے مقام پر موجود ہے جہاں اندھیرا ہے اور اس کو سمت کعبہ معلوم نہیں ہے کہ کعبہ کس طرف ہے۔ اب اس نے تحری کر کے فیصلہ کیا کہ کعبہ اس طرف ہوگا، اور اس نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب روشنی ہوئی تو اس کو پتہ چلا کعبہ ادھر نہیں کعبہ ادھر تھا۔ بتاؤ اس کی نماز ہو گئی؟ ہو گئی، اس کی نماز ہو گئی، اور ثواب میں کچھ کمی ہوئی؟ کمی بھی نہیں ہوئی، ثواب بھی پورا ملا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کعبہ ادھر ہے؟ اب یقین ہو گیا، تعین بھی ہو گیا،
لیکن جب اس نے تحری کی تھی تو کعبہ ادھر تھا، اس نے منہ ادھر کیا. کہتے ہیں نماز بھی ہو گئی، اعادے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ثواب بھی پورا ملا. جو مجتہد صحیح بات کو پہنچ جائے اس کو ثواب پورا ملتا ہے، جو غلطی کر لے اس کو کوشش کی وجہ سے ثواب اتنا ہی ملتا ہے، بس تھوڑا کم ہو جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت اس معاملے میں خطا کی اس طور پہ خطا کی نہیں ہے جیسے ہم عام طور پہ آپس میں خطا خطا کہتے ہیں. یہ وہ شرعی خطا ہے جو صحیح بات سے، صحیح ثواب سے تھوڑا سا ثواب کم ہوتا ہے. باقی یہ دونوں آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، آپس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت بنائی ہے. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ نے یہ بتایا ہے کہ میرے چچا پر جتنے لوگوں نے بھی انگلیاں اٹھائی ہیں، جتنے بھی الفاظ کسے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ممبروں پر گالیاں دی، یہ کیا وہ کیا، یہ 1400 سال بعد آ کر کہیں گے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا. میں حسن اس معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے بتا رہا ہوں، 1400 سال کے بعد جو ذاکر آئیں گے وہ بے ایمان جھوٹ بولیں گے. میں علی کا سچا بیٹا ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر کے بتا رہا ہوں کہ میری بات کو ماننا، معاویہ کو میں نے اپنا امام مانا ہے، تم بھی امام مانا.